Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. Unparalleled بے مثال charm دلکشی. With its trackless deserts, trackless بے سراغ گمنام تو ہم بے سراغ پڑھیں گے. ڈیزرٹس صحرا. آف سینڈ ڈیونس ریت کے ٹیلوں والے. ان دا ڈیزلنگ ریز بہت چمکدار کرنوں میں. آف اے ٹراپیکل سن بہت گرم سورج کی. تو اسٹوڈینٹس یہ لائن ہم اس طرح پڑھیں گے. عربیہ پڑھنے کے بعد ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھنا شروع کریں گے. عرب بہت گرم سورج کی بہت چمکدار کرنوں میں ریت کے ٹیلوں والے بے سراغ صحراؤں کے ساتھ خوبصورتی اور دلکشی کی بے مثال سرزمین ہے. اٹس اسٹاری اسکائی اس کے ستاروں بھرے آسمان نے ہیز ایکسائٹیڈ پرجوش کیا ہے. دا امیجینیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز. امیجینیشن خیال تصور. تو ہم اسٹاری اسکائی تک پڑھنے کے بعد اسے فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھیں گے. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے مسافروں اور شاعروں کے تصور کو پرجوش کیا ہے. It was in this land یہی وہ سرزمین تھی that the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in the city of Makkah جس کے شہر مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. which is about 50 miles from the Red Sea جو کہ بحرہ احمر سے 50 میل دور ہے. The Arabs possessed a remarkable memory. عرب شاندار یادداشت کے مالک تھے. possessed مالک ہونا. remarkable شاندار. and were an eloquent people اور فصیح لوگ تھے. Their eloquence and memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت اور یادداشت کا اظہار ان کی شاعری میں پایا جاتا تھا. Every year, a fair was held for poetical competition at Ukaz. ہر سال اکاز میں ہم نے ایوری ایئر پڑھا اور اکاز سے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اکاز جگہ کا نام ہے. ہر سال اکاز میں شاعری کے مقابلے کے لیے ایک میلہ منعقد کیا جاتا تھا. It is narrated بیان کیا جاتا ہے that حماد said to Caliph ولید بن یزید کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا. کیلف کا مطلب خلیفہ پڑھیں گے. بیان کیا جاتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا I can recite to you for each letter of the alphabet حروف تہجی 100 long poems without taking into account شمار کرنا short pieces. تو اسٹوڈینٹس ہم انورٹڈ کوماز میں یہاں تک کی بات کو آئی پڑھیں گے اور پھر جہاں تک ابھی میں نے پڑھا کوما سے پہلے پڑھنا شروع کریں گے. میں آپ کے لیے شورٹ پیسز سے پیچھے پڑھ رہے ہیں. چھوٹی نظموں کو شمار میں لائے بغیر حروف تہجی کے ہر لفظ سے 100 طویل نظمیں پڑھ سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ composed exclusively سراسر by poets before the promulgation of Islam. promulgation آمد. اور یہ تمام کی تمام سراسر اب ہم فل سٹاپ کے پیچھے سے پڑھ رہے ہیں اسلام کی آمد سے پہلے کے شاعروں کی لکھی ہوئی تھیں. It is no small wonder اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation اشاعت پھیلانا اشاعت
and the preservation, تحفظ, of his word. word کا مطلب کلام, اس لیے یہ کیپٹل لیٹر میں ہے W, کیونکہ یہاں پر قرآن پاک مراد ہے. تو ہم پہلے اللہ المائٹی تک پڑھیں گے اور پھر ہز فائنل اور ہز ورڈ کو ملا کر پڑھیں گے اور پھر پیچھے کی طرف چلتے جائیں گے. دھیان سے سنیے گا. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اللہ قادر مطلق نے اپنے آخری کلام کے تحفظ اور اشاعت کے لیے عربی زبان کو چنا. In the 5th and 6th centuries, 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood on the verge of chaos. ورج کنارہ, chaos تباہی. اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے افراتفری, کنفیوژن, لیکن ہم یہاں اسے تباہی پڑھیں گے, ڈسٹرکشن کے معنوں میں پڑھیں گے. 5ویں اور 6ٹھی صدی میں انسانیت تباہی کے کنارے پر کھڑی تھی. It seemed, ایسا دکھائی دیتا تھا, that the civilization کہ تہذیب which had taken 4,000 years to grow, کہ جسے پروان چڑھنے میں 4,000 سال لگے تھے, had started crumbling, ٹکڑے ہونا شروع ہو چکی تھی. At this point in time, وقت کی اس گھڑی میں, اللہ Almighty raised a prophet from among themselves to lift the humanity from ignorance into the light of faith. وقت کی اس گھڑی میں اللہ قادر مطلق نے, اب ہم ہیومینٹی سے پڑھیں گے پہلے, انسانیت کو جہالت سے ایمان کی روشنی کی طرف لانے کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was 38 years of age, جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 سال کے ہوئے, he spent most of his time in solitude and meditation, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا زیادہ تر وقت تنہائی اور غور و فکر میں گزارتے. In the cave of Hira, غار ہرا میں, he used to retire with food and water, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی اور کھانے کے ساتھ ریٹائر, علیحدگی اختیار فرماتے, and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty, اور کئی دن اور ہفتے اللہ قادر مطلق کی یاد میں گزارتے. The period of waiting had come to a close, انتظار کی گھڑی ختم ہونے کو تھی. His heart was overflowing, overflow لبریز ہونا, چھلکنا, تو ہم لبریز ہونا پڑھیں گے, بھرا ہوا ہونا. overflowing with profound گہری, compassion ہمدردی, for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے لبریز تھا. He had a pressing urge, pressing شدید, urge خواہش, to eradicate ختم کرنا, wrong beliefs, social evils, cruelty ظلم کو کہتے ہیں, and injustice اور ناانصافی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ناانصافی, ظلم, معاشرتی برائیوں اور غلط عقائد کو ختم کر دیں, eradicate ختم کرنا. The moment had arrived, وہ لمحہ آن پہنچا, when he was to be bestowed with prophethood, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جانی تھی. One day, ایک دن, when he was in the cave of Hira, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں تھے, حضرت جبرائیل, انہیں انگلش میں گیبریل بھی بلاتے ہیں, حضرت جبرائیل came, حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, and conveyed to him the following message, following درج ذیل, message of Allah Almighty, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ قادر مطلق کا درج ذیل پیغام پہنچایا. Read in the name of the Lord, پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے, who created, جس نے پیدا کیا, created man from a clot of congealed blood, پیدا کیا انسان کو ایک لوتھڑے سے, clot لوتھڑا, جمے ہوئے خون سے. Read and the Lord is most bountiful, پڑھیے
اور آپ کا پروردگار بہت مہربان ہے. who taught the use of the pen, جس نے قلم کے استعمال کے ذریعے سکھایا. taught man that which he knew not, انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. the revelation of the divine message, ڈیوائن میسیج سے پیچھے پڑھیں گے. ربی پیغام کی وحی which continued for the next 23 years, جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہی. had begun, شروع ہو چکی تھی. and the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim oneness of God and the unity of mankind. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کا اعلان کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. His mission was, یہاں پر was ورب کے طور پہ استعمال ہوا, ہم اسے لاسٹ میں پڑھیں گے. His mission was to destroy the nexus بندھن of superstition, superstition توہم پرستی ہوتی ہے, ignorance جہالت, and disbelief اور کفر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد توہم پرستی، جہالت اور کفر کے بندھن کو تباہ کرنا. set up a noble conception of life, noble conception اعلیٰ تصور، زندگی کا اعلیٰ تصور قائم کرنا. and lead mankind to the light of faith and divine bliss, اور اب ڈیوائن بلیس سے پیچھے پڑیں گے روحانی سکون، اور روحانی سکون اور ایمان کی روشنی کی طرف انسانیت کی رہنمائی کرنا تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society, since چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں، سوسائٹی سے پیچھے پڑ رہے ہیں، معاشرے میں ان کے قبضے کے لیے، ڈومیننس قبضے کو بولتے ہیں، قبضے کے لیے خطرہ بن رہا تھا. The pagan Arabs started to mount pressure on the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم and his followers پیروکار. کافر عربوں نے، پیگن عربs کافر عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. They wanted them, وہ ان سے چاہتے تھے to renounce, ترک کر دینا، چھوڑ دینا. their cause, وہ ان سے چاہتے تھے کہ وہ اپنے مقصد کو چھوڑ دیں. and take to idol worshipping, اور بت پرستی کو اپنا لیں. on one occasion, ایک موقع پر they sent a delegation to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم kind and caring uncle ابو طالب. ایک موقع پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا، کیئرنگ شفیق چچا ابو طالب کی طرف ایک وفد بھیجا. they told him, انہوں نے انہیں بتایا to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message, کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ قادر مطلق کا پیغام پھیلانے سے باز رکھیں، منع کریں. ریسٹرین کرنا، باز رکھنا، منع کرنا. اور فیس دیئر انیمیٹی، یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلیما، خود کو دوہری مشکل میں پاتے ہوئے. ہی سینٹ فور بلوانا. ہی سینٹ فور ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلوایا. اینڈ ایکسپلینڈ ٹو ہم دا سچویشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صورتحال واضح کی. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم answered with these memorable words, memorable یادگار. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یادگار الفاظ میں جواب دیا. My dear uncle، میرے عزیز چچا، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں. even then، پھر بھی I shall not abandon چھوڑ دینا، ترک کر دینا. the proclamation
پروکلیمیشن اعلان کرنا آف دا وننس آف گاڈ، پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا نہیں چھوڑوں گا. I shall set up the true faith upon the earth. میں سچے دین کو دنیا پر قائم کروں گا اور perish in this attempt، یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا. perish ہونا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's uncle was so impressed with his nephew's firm determination، firm پختہ، determination ارادہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اپنے بھتیجے کے پختہ ارادے سے اس قدر متاثر ہوئے that he replied، کہ انہوں نے جواب دیا، son of my brother، میرے بھائی کے بیٹے، go that way، اسی راستے پر چلو، none will dare touch that، تمہیں کوئی چھونے کی جرت نہیں کرے گا، I shall never forsake thee، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا. And the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے پر چلے. Allah Almighty had chosen for mankind، جس کا اللہ قادر مطلق نے انسانیت کے لیے انتخاب کیا تھا. imbued with divine guidance and firm resolve، پختہ یقین، پختہ ایمان، پختہ ایمان اور ربی ہدایت سے بھرپور، imbued with، بھرپور. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا شان و شوکت سے کیا. In no time، تھوڑے ہی وقت میں، he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. تھوڑے ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو دنیاوی اور روحانی دونوں میدانوں میں، ڈومینس میدان پڑھیں گے، دونوں میدانوں میں سب سے اونچے ممکنہ مقام پر ایلیویٹ، پہنچا دیا. He was also a driving force behind the Arab conquests. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں کی فتوحات کے پیچھے کام کرنے والی قوت بھی تھے. which have created an everlasting impression on human history، جس نے انسانی تاریخ پر نہ ختم ہونے والے اثرات مرتب کیے. No wonder، کوئی حیرت کی بات نہیں، no wonder، کوئی حیرت کی بات نہیں. He is universally acknowledged، مانا جانا، تسلیم کیا جانا، as the most influential figure، با اثر ہستی in history. کوئی حیرت کی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں کائناتی طور پر سب سے زیادہ با اثر ہستی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. In the words of Michael Hart، a great historian، ایک عظیم تاریخ دان میخائیل ہارٹ کے الفاظ میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however تاہم was responsible for both the theology of Islam، theology مذہبی عقیدہ، and its main ethical اخلاقی and moral principles، اور شائستگی کے اصولوں. ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے مذہبی عقیدے اور اس کے اخلاقی اور شائستگی دونوں اصولوں کے ذمہ دار تھے. ان ایڈیشن، اس میں مزید اضافہ یہ کہ he played a key role،
پلے اے کی رول، اہم کردار ادا کرنا، یہ ایڈیم ہے. پلیڈ اے کی رول ان پروسیلائٹائزنگ، تبلیغ کرنا، دا نیو فیتھ اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹسز. اس میں مزید اضافہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور اس کے مذہبی عقائد کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا. ان فیکٹ، در حقیقت، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، در حقیقت عرب کی فتوحات کے پیچھے کام کرنے والی قوت کے طور پر ہی میں ویل رینک درجہ ایز دا موسٹ انفلوئنشل پولیٹیکل لیڈر آف آل ٹائم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمانوں کے سب سے زیادہ بااثر سیاسی قائد کے طور پر درجہ دیا جا سکتا ہے. دا عرب کنکویسٹ آف دا 7th century، عربوں کی 7ویں صدی کی فتوحات have continued to play an important role on human history، انسانی تاریخ پر اہم کردار ادا کیے ہوئے ہیں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، جن کا اثر آج تک جاری ہے. سچ اے تھورو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی، انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، owes to the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and the nobility of his character. اسٹوڈینٹس، یہاں پر ہم اوز ٹو کی وجہ سے ہونا، اسے ہم لاسٹ میں پڑھیں گے. باقی ہم سیدھا پڑھیں گے. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ قادر مطلق پر گہرا ایمان، انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے کردار کی عظمت کی وجہ سے ہے. Indeed, his life is a perfect model to follow. در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پیروی کے لیے بہترین نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، اس لائن کو یہیں سے پڑھنا ہے، Holy Prophet سے، صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا، His morals and character are an embodiment زندہ مثال of the Holy Quran. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار قرآن پاک کی زندہ مثال ہیں. The final word about the savior of mankind goes to the Holy Quran. انسانیت کو بچانے والے کے لیے، سیویئر آف مینکائنڈ، انسانیت کو بچانے والے کے لیے حتمی الفاظ قرآن پاک میں اس طرح ہیں: او پروفٹ، اے پیغمبر، surely we have sent you as a witness، گواہی دینے والا، and as a bearer of good news، خوشخبری لے کر آنے والا، and as a warner، اور ڈرانے والا. اے پیغمبر، اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری لے کر آنے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور ایک ایسا جو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلاتا ہے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے.